اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست غلام بکریاں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 92 اکیڈمی۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی بار سور پھونکیں گے تو سب مخلوق مر جائے گی، اور دوسری بار پھونکیں گے تو تمام مخلوق قبروں سے زندہ ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لے کر کمر جھکائے قدموں کو آگے پیچھے کر کے حکم الہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ دجال کا ظاہر ہونا اور دابہ کا نکلنا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو گدھے سے اتار کر قتل کریں گے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ہاتھ سے عجائبات ظاہر ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، لیکن بظاہر جو جنت ہوگی وہ حقیقت میں عذاب کی جگہ ہوگی، اور جو جہنم ہوگی وہ اصل میں آرام دہ ہوگی۔ کچھ لوگ ان باتوں کو افسانہ کے درجے میں سمجھتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی اور اسلام سے دوری کی وجہ ہے۔ مرزائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہے۔ دابہ ایک جانور ہے جو زمین پر ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو سلیمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خروج دابہ 3 بار ہوگا۔ ایک بار یمن کے علاقے میں ظاہر ہوگا، اس کی خبر شہر اور جنگلوں میں پھیل جائے گی، مگر وہ مکہ مکرمہ نہ پہنچ پائے گا، بہت مدت تک غائب رہے گا۔ پھر دوسری بار مکہ مکرمہ کے قریب ظاہر ہوگا اور اس کی شہرت پھیل جائے گی، اور تیسری بار مسجد حرام میں رکن اسود باب خزیمہ کے مابین دیکھا جائے گا، پھر وہی غائب ہو جائے گا۔ باوجود تلاش کرنے کے وہ نہ ملے گا اور کوئی آدمی اس سے بھاگ نہ سکے گا، اور دابہ ہر آدمی کی پیشانی پر نشان کرے گا، چنانچہ کافر مومن کا فرق واضح ہو جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنا عصا مبارک مارا اور فرمایا کہ دابہ اس جگہ ہے اور میرے عصا کی آواز سنتا ہے۔ یاجوج ماجوج دنیا میں ظاہر ہوں گے، بعض کے قد بہت بڑے ہوں گے اور بعض کے ایک بالشت کے برابر ہوں گے۔ یہ یافس بن نوح کی اولاد سے ہیں۔ صدر سکندری نے ان کو روک رکھا ہے۔ یہ ایک دیوار ہے جو سکندر اعظم نے بنائی تھی ان کو قید کرنے کے لیے۔ تو قرب قیامت یہ نکلیں گے اور جو چیز بھی سامنے آئے گی اس کو کھا جائیں گے اور دریاؤں کے دریا پی جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ سب مر جائیں گے۔ نافرمان اس وقت گناہوں سے جلدی توبہ کرنے لگیں گے، لیکن اس وقت کی ندامت کام نہ آئے گی۔ دنیا میں عورتوں کی کثرت ہوگی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا سرپرست ایک مرد ہوگا۔ شراب اور زنا عام ہوگا۔ عورتیں گھوڑوں پر سواری کریں گی، مطلب سواری کو خود چلائیں گی۔ آج کے دور میں کار اور بائک چلانا اسی زمرے میں آتا ہے۔ بے عمل لوگ علم پڑھیں گے، مسجدیں زیادہ اور نمازی کم ہوں گے۔ لوگ دل و جان سے تعمیرات میں مشغول نظر آئیں گے۔ اچھے ناموں والے لوگ ہر طرف مزدور ہوں گے، اور گھٹیا قسم کے لوگ ہر طرف معزز اور شہرت پانے والے ہوں گے۔ جنگلی دیہاتی، گائے بکریاں چرانے والے اور کاشتکار جن کے پاؤں میں کبھی جوتی تھی نہ سر پہ پگڑی، وہ بھی شہری بن جائیں گے اور تعمیرات کریں گے، اور ہر ایک محل نشی ہوگا۔ غسل وضو ان کا کام نہ ہوگا، نہ ذکر الہی ان کی زبان پر ہوگا، نہ یہ نمازوں میں ہوں گے، نہ دعا میں ہوں گے، اور نہ ہی ان کے جسم پاک ہوں گے۔ یوم حساب میں تمام جسم والے، مجنون، عاقل، بچے، جن، شیاطین، درندے، پرندے اور تمام جانور میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ مومن اور کافروں کے لیے میزان برحق ہے۔ قیامت میں اعمال کا وزن ہوگا، خواہ اچھے ہوں یا برے، تمام کے تمام میدان حشر میں جمع ہو کر حساب دیں گے۔ وہاں انصاف قائم ہوگا، نہ کسی پر ظلم ہوگا، نہ کسی پر جبر۔ جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ اللہ کا نیک اور دوست ہوگا، جس کی برائیاں بھاری ہوں گی وہ بدکار اور بدبخت ہوگا۔ تمام نامہ اعمال اڑیں گے اور تمام لوگ اس کو حاصل کریں گے۔ مومن کے دائیں ہاتھ میں اور کافروں کے بائیں ہاتھ میں یہ ہوں گے۔ دوزخ پر ایک پل ہے جس پر تمام مخلوقات گزرے گی، جو کہ تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہے۔ اس کو پل صراط کہتے ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرصراط دوزخ پر واقع ہے اور 3000 سال کا سفر ہے۔ کچھ لوگ اس پر بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ سوار کی طرح، کچھ پیادہ کی طرح، اور کچھ لوگ چیونٹیوں کی چال سے بھی کم چلیں گے۔ کچھ لوگوں کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور بعض کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے کہ کالی رات کی سیاہی بھی کم ہے۔ اعضائے انسانی بولیں گے اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ تمام لوگ حیران ہوں گے اور اس دن کی وحشت سے مدہوش ہوں گے۔ جنت میں 4 نہریں ہیں، پانی، دودھ، شہد اور شراب کی۔ آج بھی جنت اور جہنم پیدا شدہ ہیں۔ روزانہ فرشتہ جہنم میں ایندھن جلاتا ہے، ایسے ہی جنت کا فرشتہ مشک کے محل بنا رہا ہے۔ مومن کو جنت میں نہ کبھی موت آئے گی نہ بیماری، اور کافر جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ مومن اپنے گناہ کی قدر عذاب پائے گا اور بعد اس کے جنت میں پہنچے گا اور اس کو 100 محل موتیوں کے ملیں گے۔ مومن جب آگ میں پہنچے گا تو جہنم کی آگ اس سے دور رہے گی۔ جہنم میں اس کو محض ڈر سے زیادہ کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ کافر جنات دوزخ کی آگ میں ہر حال جلیں گے۔ مومن جنات کی جنت میں دخول کے بارے میں اختلافات ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسلمان جن صرف آگے کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ جنات جنت کی نعمتوں سے دیکھنے، سننے، سونگنے سے لطف اندوز ہوں گے اور جنت کی نعمتیں دیکھ کر فلاح حاصل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔